الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. हज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा पूरी दुनिया को पैदा करने वाले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि अगर हम उस रब्ब वाहिद की खालिक मालिक इलाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को, उसके करामात को गिनना चाहें, अपने जिस्म के अंदर दिए हुए खलियों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, क्योंकि रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाता है लन तुहसूहा, तुम उसकी नेमतों को हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। अगर दुनिया के अंदर रहने वाले समंदर और जितने भी खड़े हुए दरख्त हैं, तमाम दरख्तों के कलम और दुनिया के 3 हिस्से पर पाए जाने वाले पानी की स्याही बना ली जाए, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन अंबिया कराम की आखिरी कड़ी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने
اللہ رب العالمین کا دین ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ 2 جمعوں کے اندر میں نے اپنی طاقت کے مطابق اور اپنے کمزور علم کے مطابق آپ کے سامنے نبی کا تعارف کرانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے راہی بن کر کے آئے تھے، تاریخ اور ظلمت میں بھری دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سسکتی اور بلکتی انسانیت کو دلاسا دینے کے لیے آئے تھے، وہ نبی جو وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کی اہمیت بتانے کے لیے آئے تھے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو انسانیت سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کے جینے کا سلیقہ بھی بتانے کے لیے آئے تھے، اور راستہ بھی وہ بتایا جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا۔ آج اس دور کے اندر جس طریقے سے انسان نبی کو بھول چکا، نبی کی تعلیمات کو بھول چکا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے نام سے بھی ناواقف ہو گیا۔ لوگ کس طریقے سے کس کس نام سے اس کو بلانے لگے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے دلوں کا آپسی کوٹ اور آپسی نفرت ہے۔ یہ زندگی کی گاڑی جو اس وقت چل رہی ہے، کسی نے بڑی اچھی مثال کے ذریعے اس زندگی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک آدمی ہے جو جنگل میں سفر کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا، اس کو چھپنے کا کوئی راستہ نہ ملا، اس کو ایک کنواں نظر آیا جس میں رسی لٹکی ہوئی تھی، اس نے رسی کو پکڑا اور کنویں کے بیچ میں لٹک گیا۔ اوپر دیکھتا ہے تو اوپر شیر کھڑا ہوا ہے، اور نیچے دیکھتا ہے تو بھیانک اور کالا سانپ نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اوپر شیر ہے، نیچے کالا سانپ ہے، اوپر بھی نہیں جا سکتا اور نیچے بھی نہیں جا سکتا۔ سامنے دیکھتا ہے تو کنویں کے ایک سائڈ میں شہد کا ایک چھتا لگا ہوا ہے، مدھو مکھی کا ایک چھتا لگا ہوا ہے۔ وہ اس میٹھی چیز کو دیکھتا ہے، شہد کو دیکھتا ہے اور اس کو چاٹنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے، اور وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ نیچے سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ 2 چوہے آتے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید چوہا آ کر کے اس رسی کو کترنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ میرے اوپر 2 چوہے ایسے موجود ہیں، اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ اس میں شہد کو کھانے میں اس طریقے سے مگن ہے کہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ یہ بڑی اچھی مثال ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے۔ یہ وہ شیر جو اوپر موجود ہے وہ موت ہے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ رسی جس پر وہ لٹکا ہوا ہے وہ اس کی زندگی ہے، اور وہ کنواں جس کے اندر وہ لٹکا ہوا ہے وہ یہ دنیا ہے۔ اور وہ سانپ، وہ زہریلا سانپ جو کنویں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ قبر ہے، اندھیری کوٹری ہے۔ اسی طریقے سے وہ شہد کی مکھی اور وہ شہد کا چھتا جو اس کے سامنے موجود ہے وہ آج کی دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے موت کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کو بھی بھول جاتا ہے، اور اس زندگی کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر پرانا سبق یاد کرنا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آنے والے وقت کے اعتبار سے جس طریقے سے لوگ نبی کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، توحید کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، یہاں تک کہ اسلامیات کی اور عقائد کی کوئی چیز ایسی نہ ہوئی جس کے بارے میں مسلمانوں نے اختلاف نہ کیا ہو۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت چھڑا ہوا ہے، مائکوں سے، خاص کر واٹس ایپ اس میں زیادہ رول ادا کرتا ہے، وہ یہ کئی پوسٹیں اس طرح کی لوگوں کے درمیان واٹس ایپ پہ گھوم رہی ہیں، اور مارکیٹ کی کتابیں بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر کے اس بات کو باور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدتوں سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی اور دیگر لوگ اپنے طریقے سے جس طرح دنیا میں زندہ تھے اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کیا نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں؟ کیا نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے کہ نہیں؟ چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں، اور ان نکات کو اپنے ذہن میں آخر تک رکھنا تاکہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ کیا
نبی زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے اگر نبی کو دفن کر دیا گیا تو دفن ہونے کے بعد قبر کے اندر آپ کی حالت کیا ہے؟ تیسرا سوال، کیا نبی کو موت آنا، نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہنا، کسی بھی نبی اللہ کے ولی کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مر چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے، یہ فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کی نبوت کے خلاف ہے؟ کیا ولایت کے خلاف ہے؟ کیا موت آنا نبوت کی توہین ہے؟ اس کو بھی انشاءاللہ میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ بڑا باریک نکتہ ہے، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پانچویں چیز یہ ہے، کیا مومن موت کو ناپسند کر سکتا ہے؟ جو موت اللہ رب العالمین سے ملاتی ہو، جو موت دنیا کے جھمیلوں سے الگ کرتی ہو، جو موت ہر طریقے کی آرائشوں اور زیبائشوں دنیا کی پریشانیوں سے الگ کر کے ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتی ہو، کیا مومن اس موت کو ناپسند کرے گا؟ ان تمام سوالات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور انشاءاللہ پوری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے پوری بات رکھنے کی کوشش کروں۔ رب العالمین مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جہالت کا دور دورہ ہے، لوگ کتابیں پڑھنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک طرف تو اس جاہل عوام کی، اس عوام کو اور تمام لوگوں کو جہالت نے اپنی چپیٹے میں لے رکھا ہے، جس طریقے سے وہ پڑھنے سے بالکل ناواقف ہیں۔ ایک دوسری طرف جاہل علماء کرام نے اور بڑے ان پڑھ مولویوں نے اس جاہل عوام کو اپنے پیٹ کا نشانہ بنا کر کے اپنے پیٹ پالنے کا آلہ بنا رکھا ہے۔ تیسری طرف جہاں جہالت نے ان کی کمر توڑ رکھی ہے، وہیں دوسری طرف شیطان ان کو اپنے شکنجے میں جکڑنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ جس طریقے سے جب سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کا مقابلہ ہوا اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس وقت سے آج تک وہ لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ تمام اسباب ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑے المیہ کی شکل رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ امت محمدیہ اور ہم مسلمان جن کے اتحاد و اتفاق کی کبھی مثالیں دی جاتی تھیں، جب انہوں نے اتحاد و اتفاق کو اپنے سامنے رکھا تو پھر چین و ایران نے، بڑے بڑے ملکوں نے، افریقہ کے جنگلوں نے، افریقہ کے جانوروں نے ان کو راستہ دے دیا تھا۔ جب انہوں نے اتحاد کی مثال پیش کی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ رب العالمین نے 29 پارے کے 28 پارے کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ مسلمان جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کفار پر بہت سخت ہوا کرتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی مثالیں، آپسی لگاؤ کی مثالیں قرآن مجید نے دی، ان کی مثالیں لوگوں کے سامنے آئینے کی شکل میں پیش کی، لیکن معاملہ آج اس کے بالکل برعکس ہو چکا۔ ہمارے معاملات، ہم آپس میں بہت سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ہماری دوستیاں غیر مسلموں سے زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ تمام نتائج ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام کے تمام چیزوں کے اندر مسلمان اختلافات کے ان کٹگرے کو پہنچ چکا ہے جہاں پر ہر مسلک اور ہر گروہ کے انسٹیٹیوٹ کے اور آفس کے اندر اس اختلاف کی اس چنگاری کو ہوا دے کر کے اس معیار تک پہنچایا جا چکا ہے کہ پتہ نہیں کب جوالا مکھی کی شکل میں پھوٹ جائے۔ ہندوستان کی گلیوں کے اندر، بر صغیر کی گلیوں کے اندر جا کر کے اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحیح طریقے پر اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے والے ہیں۔ حد تو اس وقت ہو جاتی ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی، توحید کی دعوت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف مسلمانوں نے اختلاف کیا۔ نبی کی رسالت کے بارے میں مسلمان مختلف ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے جس کلمے کو بتایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں مسلمان مختلف ہو گئے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا کے کسی آدمی نے اختلاف نہیں کیا، اس میں بھی مسلمانوں نے اختلاف کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ موت کے بارے میں
کسی کالے نے، کسی گورے نے، کسی عربی نے، کسی عجمی نے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی ہندو نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تمام کے تمام لوگ مانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر ایک کو مرنا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر آنے والی ہر چیز فانی ہے، مخلوق کو ختم ہونا ہے۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے جو دنیا کے اندر باقی رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر موت کو لے کر کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے دنیا کے اندر آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کو موت آنی ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، مرشد ہو، عالم ہو، جاہل ہو، چاہے وہ دیوی ہو، دیوتا ہو، نبی ہو، مرشد ہو، رسول ہو، نبی ہو، تمام کے تمام لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ میاں آپ کی بات غلط ہے، تمام لوگوں کو ختم نہیں ہونا، بلکہ جس طرح انبیاء کرام اس دنیا میں زندہ تھے، قبروں کے اندر بھی وہ اسی طریقے سے زندہ ہیں۔ ایک تیسرا گروہ ان کی تصدیق کرتے ہوئے 2 جوتے اور آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میاں نبی کی بات کرنا تو دور کی بات ہے، نبی کے غلامان مصطفیٰ بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنی قبروں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو بخشوانے کے وعدے کرتے ہیں، وہ ہزاروں میل دور رہنے والے لوگوں کی مرادوں کو سنتے ہیں، وہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، ان پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ زندگی کی آسائشوں کو پوری طریقے سے قبر کے اندر بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد ہم مسلمانوں کے اندر رواج پا گئے۔ میں انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں آج بات کروں گا اور اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اور آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ رب العالمین نے اگر زندہ رکھا تو پھر ان لوگوں کی کتابوں سے جن لوگوں نے نبی کے بارے میں اختلاف کیا موت کے سلسلے میں، ان کی کتابوں کو، ان کے خیالات کو اور ان کے دلائل کو قرآن و حدیث کے بم سے بلاسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے نبی کی زندگی پر ہلکی سی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا تعلق میری اس موضوع سے، نبی کی وفات سے ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھتے چلیں، سن 7 ہجری کے اندر جب خیبر فتح ہوا، خیبر فتح کرنے کے بعد میں جہاں بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل ہوئے، وہیں پر ایک معاملہ یہ بھی سامنے آیا کہ جب فتح ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، تو ایک یہودیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، عناد و دشمنی کے طور پر دعوت کی، اور وہ گوشت جس کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، ساتھ میں آپ کے صحابی بھی موجود تھے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، اور اس گوشت کے پورے ٹکڑے کو اس نے زہر میں ملوث کر دیا، پورے ٹکڑے پر زہر لگا دیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، اور منہ میں رکھنے کے بعد میں احساس ہو گیا کہ میرے منہ کے اندر جو ٹکڑا گیا ہوا ہے اس کے اندر زہر ہے۔ اس کی کڑواہٹ اتنی تھی کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیر سانس نہ لے سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو کھا لیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس ٹکڑے کا اثر زیادہ ہوا، اس زہر کا اثر زیادہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب سے سوال کیا، جب تمہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس ٹکڑے کے اندر، اس گوشت کی بوٹی کے اندر زہر ہے، تو تم نے اگل کیوں نہ دیا؟ جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے منہ سے نکالی ہوئی چیز اگل دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقتی طور پر موت ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت، اس زہر نے اتنا اثر نہیں کیا۔ یہ معاملہ یہیں پر وقفہ ہو گیا، اور حضرت براء ابن عازب کے قتل کے نتیجے میں اس یہودیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز محبت کرتی تھی۔ چھوٹا سا واقعہ، مدینہ منورہ کے اندر جب مسجد نبی کی تعمیر کر دی گئی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ دینے کے لیے کوئی ممبر نہیں تھا، آپ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم ایک ممبر بنا دیں تاکہ آپ اونچی جگہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خطبہ دیں، لوگ
لوگ آپ کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ صحابہ کرام نے ممبر تیار کیا۔ ممبر تیار کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تنے کے پاس سے گزرے، ممبر مبارک پر تشریف لائے، آپ نے جب خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا اس طریقے سے رو رہا تھا جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے بچھڑنے کے بعد بلکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس تنے کو دلاسا نہ دیتا، اگر اسے نہ چھپاتا تو قیامت تک روتا رہتا۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ کیا کہ آپ جائیں، آپ کو یمن کا گورنر بنا دیا گیا، آپ کو بہت ساری ہدایات دی کہ سنو، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ اس کو مان لیں تو نماز کے بارے میں دھیرے دھیرے دعوت کے اصول آپ نے بتائے۔ آخر میں جو جملہ آپ نے کہا تھا وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلانے کے لیے کافی تھا، اور ہم تمام لوگوں کو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کا اشارہ کر دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ تم جا رہے ہو، چلے جاؤ، تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا جا رہا ہے، لیکن جب تم لوٹ کر آؤ گے تو شاید میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ میں ہو سکتا ہے تمہاری ملاقات اب میری قبر سے ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے آخری حج کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے اس سال حج کے احکام کو سیکھ لو، حج کے طریقے کو سیکھ لو۔ لعلی لا ادری، انی لا ادری، میں نہیں جانتا کہ شاید میں آئندہ سال اس جگہ پر تم سے ملاقات کر سکوں۔ یہ واضح پیغام تھا تمام لوگوں کے لیے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی ہے اور اب ہمارے درمیان آپ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی نشانی جو موت کی دعوت دیتی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے نتیجے میں بہت بڑا قافلہ اسلام کے اندر داخل ہوا، 10,000 لوگ ایک وقت میں اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اس کے بعد میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور یہ حقیقت ہے جب کسی چیز کا عروج مکمل ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا زوال ضروری ہے۔ جوان ہونے کے بعد آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ بوڑھا ہو جائے۔ کوئی چیز اگر اپنی پختگی کو بلندی کو پہنچ جائے تب اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اسلام کی تعلیمات مکمل ہو چکی، جب اللہ رب العالمین کا لایا ہوا پیغام نبی نے پہنچا دیا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ضرورت نہیں تھی۔ آخری آیت کریمہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، دین آپ کا مکمل ہو چکا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر لیا۔ دین تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو جو دین پسند ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ تمام واضح نشانیاں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موت کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مبارک پر تشریف لائے، اور ممبر مبارک پر تشریف لانے کے بعد لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا لوگوں سنو، تمہیں تشویش ضرور ہے، تمہیں دھوکہ ضرور ہے، تم پوری طرح غم میں مبتلا ہو چکے ہو، تمہیں اپنے آپا نہیں ہے، لیکن سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے نبی کی عبادت کرتا تھا، نبی کو پوچھتا تھا، وہ اچھی طریقے سے جان لے کہ نبی وفات پا چکے ہیں، نبی کی موت ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، لیکن جو زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین کو پکارتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو سن لو اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ تلاوت فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس طریقے سے گزشتہ انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا تھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کے ایک رسول ہیں۔ جس طریقے سے پہلے انبیاء کرام وفات پا گئے، وہ گزر گئے، اسی طریقے سے نبی کو بھی گزرنا ہے، نبی کو بھی وفات آنی ہے۔ فرمایا افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ مر جائیں، آپ فوت ہو جائیں، آپ کو موت آ جائے، یا آپ شہید کر دیے جائیں، جنگ کے میدان میں آپ کو کوئی جر
زندگی گنوا بیٹھیں تو کیا تم لوگ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا کفر کو دوبارہ سے اپنا لو گے؟ تو سنو، جو اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد کا راستہ اپنائے گا، کفر کے راستے کو اپنائے گا، تو وہ اسلام کا اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اگر کچھ بگاڑے گا تو وہ صرف اپنا کچھ بگاڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کی طرف جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انک میت فانہم میتون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مر گئے، آپ کو موت آ گئی، آپ کو موت آنے کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے رہنے والے لوگ اسی طریقے سے ہمیشہ کی زندگی لے کر کے آئے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے۔ انک میت فانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے پیچھے آنے والے لوگوں کی بھی موت کا آنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے نبی نہ آپ کو اور نہ آپ کے پہلے آنے والے لوگوں کو اور نہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں کو کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمیشگی نہیں دی ہے۔ اگر ہمیشگی کی کوئی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تمام لوگوں کو موت آئی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی موت دے دی۔ آخری لمحات میں 10 ہجری کے اندر سفر کے ابتدائی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مردوں کے بارے میں سلام پیش کیا، دعائیں کی، اور دعا خادم رسول جو آپ کے ساتھ تھے اس طریقے سے دعائیں کی بیان کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زندوں سے اپنی رخصتی کا اعلان کرتے تھے، مردوں سے بھی اپنی رخصتی کا اعلان کرتے ہیں۔ الوداعی دعا کے طریقے سے ان لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ اس کے بعد میں سفر کے آخری دنوں کے اندر جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کے ساتھ میں وہ ان کے بارے میں دعائیں کی اور ایک جملہ کہا انا بکم لاحقون، تم اللہ رب العالمین سے جا ملے، ان قریب ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں، آپ کے ساتھ جا کر کے اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہیں۔ سفر کے آخری مہینے میں، سفر کے آخری پیر کو 10 ہجری کے اندر، سفر کے آخری پیر 11 ہجری کے اندر سفر کے آخری پیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جنازے سے جب واپس آئے، گھر کے اندر آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی وراسا میرا سر درد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا سر بھی بہت درد کر رہا ہے۔ یہ درد بیماری کی ابتدا تھی، یہ بیماری کی ابتدا تھی، موت کا پیغام تھا۔ یہ درد تاریخ نگاروں نے لکھا کہ قریباً 11 یا 14 دنوں تک یہ درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سینے اب کے دماغ کے اندر بسا رہا، اور اس درد نے اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ کمزور کر دیا کہ آپ کو ہوش نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے دن آپ کو اتنا سخت بخار ہوا کہ آپ کے جسم پر رکھا ہوا کپڑا جو ٹھنڈے پانی سے رکھا جاتا تھا وہ اتنا گرم ہو جاتا کہ اس کو چھونے میں ڈر لگتا تھا۔ اتنا زیادہ گرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی وجہ سے وہ کپڑا ہو جاتا تھا۔ آپ نے اسی دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمائش کی کہ مدینہ کے مختلف کنووں کا پانی لایا جائے۔ کنووں کا پانی لایا گیا، آگ پر ڈالا گیا، کچھ آپ کو سکون محسوس ہوا۔ آپ کو سکون محسوس ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اٹھنے کے بعد میرے اوپر کیا کیفیت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ہوش نہ ہوا، آپ گر پڑے، دوبارہ آپ کو پانی ڈالا گیا، پھر ہوش آیا، آپ ممبر مبارک پر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے خطبہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ممبر مبارک پہ خطبہ دیا اور فرمایا لعنت اللہ الیہود والنصارى، لوگوں یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وجہ کیا ہے جو اللہ کے نبی نے بے فالتو میں بلا وجہ میں یہود و نصارہ پر لعنت نہیں بھیجی؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی، برگزیدہ لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی عبادتیں کرنا شروع کر دی، ان کے بت بنا لیے، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی خطبے کے اندر لوگوں کو اور مزید ارشاد فرمایا
فرمایا لا تتخذوا قبری وطنا یعبد، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت نہ بنا لینا، میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ عبادتیں نہ کرنے لگنا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کی پوجا نہ کرنے لگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد میں لوگوں سے مخاطب ہوئے اور آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنی پیٹھ کو سامنے کر دیا اور فرمایا لوگوں، زندگی کے اندر رہتے ہوئے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، اگر کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو آج محمد کی جان حاضر ہے۔ من کنت صلبت لہ ظاہری بظاہری، اگر میں نے کسی کے جسم پر کوئی چھڑی ماری ہے، کسی کو کوئی تیر مارا ہے، تو محمد کی جان حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے زندگی کے اندر کسی کو برے الفاظ کہے ہوں، کسی کو گالی دی ہو، تو آج مجھے برا بھلا کہے، محمد کی جان حاضر ہے۔ اگر کسی کا قرضہ ہو تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ وصول کر لے یا پھر مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کیا، تمام کے تمام صحابہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے پھر ایک جملہ کہا، لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دو چیزوں کا اختیار دیا تھا۔ ایک اختیار یہ تھا کہ وہ چاہو تو دنیا کو اختیار کر لے، اور دوسرا اختیار یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے پاس دی ہوئی نعمتوں کو اختیار کر لے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو اس بندے نے اللہ رب العالمین کے پاس کی نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روتے ہیں، بڑی بات کہی، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بات کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا، لیکن اس نے اللہ رب العالمین کے پاس دی ہوئی باتوں کو اختیار کر لیا۔ لیکن یہ بوڑھا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی اپنی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ واقعے کے راوی بیان کرتے ہیں، چند دنوں کے بعد، پھر 3-4 دنوں کے بعد ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم لوگوں میں اگر سب سے زیادہ علم والا کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت بڑا اور اہم واقعہ ہے۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ارادہ کیا کہ آپ مسجد نبی کے اندر جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی، ایک مرتبہ نہلایا گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اتنا احساس نہیں تھا، ہوش نہیں تھا کہ چل سکتے ہو، پھر گر گئے، پھر نہلایا گیا، پھر ہوش آیا، پھر گر گئے، یہاں تک کہ غشی طاری ہو گئی۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نہانے کے بعد میں لوگوں کو کہلا بھیجا کہ جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر کہہ دو کہ وہ جا کر کے نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تک آپ کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائیں، یہاں تک کہ اتوار کے دن نبی کی وفات سے 1 دن پہلے آپ نے مسجد نبی کے اندر آنے کا ارادہ کیا۔ فضل بن عباس، علی بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب کے کندھوں پر سہارا لے کر کے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر کھسک رہے تھے۔ صحابہ کرام یہ حالت کو دیکھ کر کے رہ نہ سکے، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کی حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کی اقتدا کرتے تھے، اور تمام صحابہ کرام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر پہ نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ بدھ کے سوموار کے دن صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرد کے حجرے سے پردہ اٹھایا اور سامنے دیکھا ابوبکر امامت کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے رہنے والے تمام لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خدشہ ہوا شاید اللہ کے نبی آنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اور صحابہ کرام بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی خوشبو نے، آپ کی طرف سے آنے والی خوشبو نے صحابہ کرام کو اس طریقے سے مگن کر دیا، خدشہ یہ ہوتا تھا کہ شاید صحابہ کرام کی نماز بھی فطرے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے اشارہ دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی، اور مکمل کرنے کے بعد میں ایک وہ صبح بھی آئی، چند گھنٹوں کے بعد میں سورج طلوع ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرا اللہ کے نبی کا سر میرے رانوں اور سر کے درمیان تھا، آپ میری چھاتی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایسے وقت میں میرے سامنے میرا بھائی آ گیا، وہ اس کے منہ میں مسواک تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا آپ بول نہیں سکتے تھے، اتنی طاقت نہیں تھی کہ
کہ آپ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکتے ہو، لیکن دیکھنے کے نتیجے میں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک کو لیا اور دھو کر کے اللہ کے نبی کے دانتوں میں دبایا۔ اتنی میرے نبی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے دانتوں سے دبا سکتے ہوں۔ میں نے اپنے دانتوں سے اس کو چبایا اور چبانے کے بعد میں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پر مسواک کی، اور مسواک کرنے کے بعد میں کلی کرائی۔ صبح کے وقت میں چاشت کا وہ وقت بھی آیا جب سورج ہلکا سا نکلا، سورج نے اپنی کرنیں ڈالی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، آپ کو پیشاب کی ضرورت ہوئی۔ نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ چل سکتے ہو، جا کر کے باتھ روم کے اندر جا کر کے پیشاب کر سکے۔ قارولہ منگایا گیا، قارولہ منگانے والے کو بھیجا، وہ اتنا واپس نہیں آیا تھا کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ کی آواز اٹھائی، ہاتھ پیر چھوٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کی طرف جھک گئی۔ نبی کی موت واقع ہو گئی، نبی کی وفات ہو گئی۔ صحابہ اکرام ایک طریقے سے جنون میں آ گئے۔ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی جو اپنے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والا تھا، وہ بھی بالکل آپے سے باہر ہو گیا۔ یقین نہیں ہوتا تھا کہ نبی ہمارے درمیان سے جدا ہو چکے۔ یہ جنون کا عالم تھا، محبت کا عالم تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور معاملے کو سلجھایا۔ حضرات، وقت ختم ہو چکا، دو باتیں کہہ کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آخری ایام میں جس چیز کی سب سے زیادہ طور پر تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد تاکید فرمائی تھی، وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں، آپ کے گھر کے مرنے والا، آپ کا باپ، آپ کا بھائی اور آپ کا قریبی رشتہ دار کوئی وفات پاتا ہو اور وفات پانے سے چند منٹ پہلے آپ کو بلا کر کے کسی چیز کی فرمائش کر دے، آپ اپنی جان دینا گوارا کریں گے، لیکن آپ اس کی فرمائش کو پورا کرنا ضروری سمجھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، اپنے لیے کسی مال کا سوال نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں، میں تمہارے لیے صرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو پھر سنو، تم زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اور روایت بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنے مرنے کے بعد میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں تمہیں اس بات کا مجھے اتنا خوف نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ خوف جو مجھے ستاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاؤ گے، تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اس کی کتابوں کو بھول جاؤ گے، اس کے رسول کو بھول جاؤ گے، اور یہ نتیجہ ہے آج ہم دنیا کی رنگینی کو اپناتے ہوئے تمام چیزوں کو بھول کر کے اپنی زندگی کو بھی بھول چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک مرتبہ پھر پرانے سبق کو یاد کیا جائے، نبی کی زندگی کو پڑھا جائے۔ خاص کر جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ جب اپنی زندگی کے اندر رہنے والی ضروریات کے بارے میں اچھے سے اچھی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے ایک مرتبہ اپنی زندگی کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی کر لیجیے گا کہ شاید وہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر ثابت ہو۔ آپ جب اچھا کپڑا مارکیٹ کے اندر شمار کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سب سے اچھے طریقے پر اپنی آنکھوں سے پڑھ کر احادیث نبویہ اور قرآن مجید کو سمجھیں، اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہم لوگوں کو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا تھا، اسی طریقے سے آج کر امت محمدیہ کو اپنانے والے ہم ہو جائیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانے والے ہم ہو جائیں۔ وہ صفات آج ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اگر ہم نے صحیح طریقے پر اللہ کی توحید کو اپنایا ہے، نبی پر ایمان لائے ہیں، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے چہتے ہو سکتے ہیں، یہ تمام پریشانیاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا